فرشتوں کے بارے میں بتائیے گا کہ فرشتے کیا کوئی باشعور مخلوق ہیں، ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ان کی طرف سے کبھی اس کی خلاف ورزی سامنے نہیں آتی؟ بظاہر لگتا ہے کہ پوری کی پوری ضروریت ہے فرشتوں کی، انہوں نے صرف زندگی کا فیصلہ کر دیا، سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، تو کیا جس وقت سب مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں تو ان کی ایک روبوٹک پرسنالٹی سامنے آتی ہے؟ ارادہ اختیار ہے، شعور ہے، نہیں ہے، کیا معاملہ ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مخلوقات بنائی ہیں، یعنی ہمیں بتایا ہے اس کی مخلوقات کیا کیا ہیں۔ 3 مخلوقات باشعور مخلوقات ہیں، ان کے پاس ارادہ بھی ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہے۔ فرشتے سب سے برتر مخلوق ہے، اس کے بعد جنات ہیں، پھر اس کے بعد ہم انسان ہیں۔ تو شعور بھی دیا گیا ہے اور مختلف صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے اور جنات کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے، غیاب میں ڈالا ہے، دنیا کا اقتدار دے دیا ہے، ہمارے اندر بہت زیادہ میلان رکھ دیا ہے خلاف ورزیوں کی طرف۔ اسی کو بیان کیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ تو امتحان کے تقاضے سے بعض چیزیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، بعض ماحول میں فراہم کی گئی ہیں، تو اس لیے ہم اپنے ارادہ و اختیار کا اچھا استعمال بھی کرتے ہیں، غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جزا و سزا بیان کی گئی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، بڑی باشعور مخلوق ہے۔ کبھی جبریل امین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے ان کے تعارف میں وہ پڑھیے، یعنی وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی غیر معمولی شخصیت ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں جگہ جگہ ان کا تعارف ہوا ہے، تو اس لیے ارادہ اختیار سب چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی اسکیم رکھی کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جس کو میں زمین کا اقتدار دے دوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے باقاعدہ سوالات کیے اور بڑے شعوری سوالات کیے، بڑے عاقلانہ سوالات کیے۔ یعنی یہ سوال ایک بڑا عقلی سوال ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کسی کو زمین کا اقتدار دے دیں گے، فرشتوں کو بادشاہی نہیں دی گئی، زمین کا اقتدار نہیں دیا گیا ان کو۔ اقتدار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلق ختم کر دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست حکم نہیں دیتے، ہم روز ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ زمین کے اوپر اب قیامت تک جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ مداخلت کرتے ہیں، ورنہ بالعموم انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حکومتیں قائم کرتا ہے، اپنے بڑے بڑے خاندانوں کی حکومت قائم کر لیتا ہے، بڑے مظالم کا ارتکاب بھی کرتا ہے، نہیں مداخلت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ اقتدار دیا ہے، فرشتوں کو نہیں دیا یہ اقتدار۔ جنات کو بھی اقتدار دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے۔ جب انہیں نہیں دیا تو اس لیے ان سے کسی غلطی کا صدور بھی نہیں ہوتا۔ غلطی کے تو اسباب ہوتے ہیں، یعنی اگر مجھے مال و دولت سے محروم کیا ہے تو میں چوری بھی کر سکتا ہوں کسی موقع کے اوپر جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، میں غبن بھی کر سکتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسے حالات ہی درپیش نہیں ہیں تو میرا دماغ خراب ہوا ہے، میں یہ کام کروں گا۔ تو اس لیے فرشتوں کا معاملہ ان کے حالات کے لحاظ سے اور میلانات کے لحاظ سے ہے، ورنہ وہ باشعور مخلوق ہیں، سمجھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمام امور سے پوری طرح واقف ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی جو مکالمہ نقل کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو وہاں پر تو فرشتوں کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ انتخاب کریں، اور وہیں میں سے جنوں میں سے انہوں نے انتخاب کرنے سے شیطان نے۔ یہ ارادہ و اختیار ہر لحاظ سے موجود ہے، وہ تو سجدہ کرتے وقت بھی ان کو اختیار تھا۔ یہ تھوڑی تھا کہ وہ نہ کریں یا کریں یا ایک ہی چیز کے پابند ہیں، نہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، البتہ نتیجہ اس کا کچھ نکلنا تھا۔ چنانچہ ابلیس نے بھی اسی اصول کے اوپر انکار کیا، تو فرشتے سارے کے سارے جھک گئے، تو اللہ نے بڑی ان کی تعریف کی ہے۔ وہ اگر اس طرح سے روبوٹ تھے کہ ان کو ہر حال میں جھکنا ہی تھا تو پھر کہنے کی تعریف کا کیا محل ہے، اور امتحان کیا تھا، اور پھر یہ سب دکھایا کیا گیا۔ وہاں آدم کو یہی تو دکھایا گیا کہ فرشتے سب سے برتر مخلوق ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر ان کی انانیت آڑے نہیں آئی اور انہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار رکھتے تھے، ارادہ رکھتے تھے، سر جھکانے سے انکار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا یا جنات میں سے بعض لوگوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، سے بالکل واضح ہے۔ اچھا، ایک نقطہ، لوگ عام طور پہ منطقی لوگ جو زبان کو نطق کے بجائے منطق سمجھ کے معنی اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو، شیطان کو تو وہاں کہا ہی نہیں۔ وہاں تو الفاظ ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ سے کہا گیا تو آگے بھی شیطان پر کیوں عتاب پھر سارا کا سارا؟ وہ اصل میں ان اسالیب کو نہیں جانتے کہ بعض اوقات توابع کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حالات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی ہے۔ تو جنات فرشتوں کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان کو براہ راست حکم نہیں دیا گیا، وہ سمجھ گئے کہ ہمیں بھی دیا گیا ہے، آگے استثناء نے واضح کر دیا۔ تو یہ علی سبیل التغلیب کا اسلوب ہوتا ہے، ہم بھی دنیا میں اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی برتر چیز کو
فرض کر لیجئے کہ کسی سوسائٹی کے اندر جیسے ایک زمانے میں غلامی رہی ہے، تو ایک گھر کے مالک کو جو بات کہی جائے گی پورے گھر سے متعلق ہو جائے گی آپ سے. ٹھیک. اچھا ابھی ہم نے فرمایا ہم سب کہ فرشتے برتر ہیں، پھر انسان ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے کہ اشرف المخلوقات وہ انسان کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں فرشتے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ مجھے انسانی رہنے دو، تو ہم تو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات آئی ہے. قرآن مجید میں تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہا ہے کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، اللہ نے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ کہ وہ فرشتوں سے بھی برتر ہے یہ کہاں کہا گیا؟ اچھا فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کسی برتری کی وجہ سے نہیں کہا گیا، وہ ایک برتر مخلوق کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا. اچھا اسی لیے تو امتحان بنا، اور ابلیس نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ خلقت کے لحاظ سے میں برتر ہوں، تو آپ نے کیسے مجھے یہ حکم دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا اس کے جواب میں کہ تم خلقت کے لحاظ سے برتر نہیں ہو، عجیب حماقت میں مبتلا ہو، فرمایا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، استکبار کیا تم نے. ٹھیک. آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، یہ فرشتوں کے بارے میں یہ سوال انسانی عقل بھی اٹھاتی ہے کہ انسان کو بنانے کا چلے ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کا سامنے ظہور بھی ہو گیا. جب دنیا میں انسان موجود نہیں تھے تو پھر فرشتے کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے؟ ان کا کیا مقصد ہو سکتا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس نے بنائی ہے، اس میں کیا کیا مقاصد ہیں اس کا احاطہ میں یا آپ یا ہماری عقل کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات طے ہے کہ جب کائنات بنائی گئی تو اس کا نظم فرشتوں ہی کے سپرد کیا گیا. اسی لیے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم تو تسبیح تقدیس کر رہے ہیں، اس پوری کائنات کو ہم نے آپ کی تسبیح و تقدیس سے معمور کیا ہوا ہے، جو حکم ملتا ہے اس کو ہم بجا لاتے ہیں، پھر اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے زمین کے اوپر؟ تو کائنات پوری کی پوری اس وقت بھی جو ہے وہ فرشتوں ہی کے حوالے کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں، معلوم نہیں وہاں کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں. ہمیں تو اس میں جب ہم نے ایک سوال کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جواب یہ دیا گیا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس طرح کے معاملات کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ہمیں اپنے علم کے حدود میں رہنا چاہیے. ہمارا علم ہمارے حواس کے مشاہدات سے بنیاد قائم کرتا ہے. یہی مشاہدات ہیں جو تاریخ کا حصہ بننے کے بعد اجماع اور تواتر اخبار احاد سے منتقل ہو کر ہمارا علم بنتے ہیں. اس سے ہم عقلی استنباط کر لیتے ہیں. بس ہمارے علم کے حدود یہی ہیں. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے کچھ مزید معلومات دے دیں اپنی کتابوں میں، تو وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں.